اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ النساء۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم سورہ النساء میں آیت نمبر 78 سے لے کر انشاءاللہ 81 تک پڑھیں گے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا بتایا ہے کہ انسان موت سے کبھی بھی فرار نہیں ہو سکتا، چاہے انسان کتنی ہی مضبوط جگہوں میں پناہ لے لے۔ ان آیات میں منافقین کے کردار کو بھی بیان کیا گیا ہے کہ وہ ہر بھلائی کو اللہ کی طرف سے مانتے تھے، لیکن مصیبت آنے پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو الزام دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ اصل کامیابی رسول کی اطاعت میں ہے، کیونکہ رسول کی اطاعت دراصل اللہ کی اطاعت ہے۔ ساتھ ہی منافقین کی دوگلی سوچ، خفیہ سازشوں اور ظاہری اور باطنی فرق کو بے نقاب کیا گیا ہے۔ یہ آیات ہمیں سکھاتی ہیں کہ سچا مومن ہر حال میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اپنی غلطیوں کا جائزہ لیتا ہے اور اخلاص کے ساتھ اللہ اور رسول کی فرمانبرداری اختیار کرتا ہے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ جہاں کہیں بھی تم ہو، موت تمہیں آ ہی رہے گی، خواہ تم مضبوط قلعوں میں محفوظ ہو جاؤ۔ موت اپنے وقت پر آ ہی جائے گی اور آ کر ہی رہے گی۔ یہ کیسی حقیقت ہے جس کا مسلمان تو کیا کوئی کافر بھی انکار نہیں کر سکتا۔ یہاں اس حقیقت کے ذکر کا مقصد یہ ہے کہ اگر یہ کمزور دل مسلمان اس حقیقت کو ہر وقت سامنے رکھیں گے تو لڑائی سے ڈرنے کی کوئی وجہ نہیں، کیونکہ موت کا وقت مقرر ہے اور جگہ بھی۔ لہٰذا اگر وہ تمہارے مقدر ہو چکی ہے تو گھر پر بھی آ کے رہے گی، اور اگر زندگی ابھی باقی ہے تو پھر میدان جنگ میں بھی موت نہیں آئے گی۔ اور بعض مفسرین کے نزدیک یہ خطاب منافقین کو ہے جو جنگ احد میں شکست دیکھ کر اپنے بھائی بندوں سے کہتے تھے کہ اگر تم ہماری بات مان لیتے تو تمہارے عزیز اس لڑائی میں نہ مارے جاتے۔ یہ قول اس لحاظ سے درست معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت میں آگے منافقوں سے ہی خطاب ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے کیا فرما رہے ہیں؟ اور نہیں کوئی فائدہ پہنچے تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے، اور اگر کوئی مصیبت پڑ جائے تو کہتے ہیں یہ تمہاری وجہ سے پہنچی ہے۔ آپ ان سے کہیے سب کچھ ہی اللہ کی طرف سے، آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا کہ بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ یہ خطاب منافقوں سے ہے جس میں ان کے ساتھی یہود بھی شامل تھے۔ اگر انہیں کوئی راحت اور سکون کے لمحات میسر آتے اور خوش نصیب بھی ہوتی، جیسے غلے کی یا جنگ میں مال غنیمت ہاتھ آتا، تو اسے تو اللہ کی طرف سے منسوخ کرتے، وہ کہتے یہ اللہ کا فضل ہے۔ اور اگر کوئی دکھ یا مصیبت پہنچے تو پھر یہ الزام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لگاتے اور کہتے کہ یہ آپ کی بے تدبیری یا غلط تدبیر کا نتیجہ ہے، نعوذ باللہ۔ جیسا کہ جنگ احد کے موقع پر شکست سے دوچار ہونا پڑا تھا اور خود اپنے آپ کو ہر طرح سے بری ذمہ قرار دیتے کہ فتح ہوتی ہے تو وہ بھی آپ کے حسن تدبیر سے، آپ کے ذریعے اور آپ کی برکت سے ہوتی، تب بھی بات کسی حد تک درست بن جاتی، مگر حقیقت یہ کہ فائدہ ہو یا نقصان سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے، اور یہ مسلمانوں کے عقیدے کا ایک اہم جز ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ صافات میں فرماتے ہیں کہ اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا اور ان اعمال کو بھی جو تم کرتے ہو، یعنی اگر فائدہ یا تکلیف کو اعمال ہی کا نتیجہ قرار دیا جائے تب بھی چونکہ تمہارے اعمال کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، لہٰذا نفع اور نقصان بھی اللہ ہی کی طرف سے ہوا۔ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ۔ اگر تمہیں کوئی فائدہ پہنچے تو اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے، اور اگر کوئی مصیبت آئے تو وہ تمہارے اپنے اعمال کی بدولت ہوتی ہے، اور ہم نے آپ کو سب لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، اس بات پر اللہ ہی گواہ کافی ہے۔ اب اس عقیدے کا دوسرا رخ دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے علاوہ انسان کو قوت ارادہ اور اختیار بھی دیا گیا ہے، اور خیر و شر کی دونوں راہیں بھی بتا دی گئی ہیں۔ اس لحاظ سے انسان کو اس کے اعمال کا بدلہ ملتا ہے۔ اگر انسان اچھے عمل کرے تو اسے اچھا بدلہ مل جائے تو یہ اللہ کی فضل اور احسان ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انسانوں پر بہت سے احسانات ہیں کہ ان کے شکریہ کے طور پر وہ جتنی بھی اطاعت یا عبادت کرے ان احسانات کا بدلہ نہیں بن سکتی۔ اب اگر اللہ تعالیٰ نے عبادات کی مزید جزا بھی عطا فرما دیتے تو اس لحاظ سے یہ محض اس کا فضل اور احسان ہوا، اور نافرمانی اور گناہ کے کام کرے گا تو یہ اللہ تعالیٰ کے سابقہ احسانات کی انتہائی ناشکری ہوگی، اور اسے اس کی سزا ضرور ملنی چاہیے۔ اس مضمون کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے سورہ ابراہیم میں، اگر تم نے شکر ادا کیا تو میں تمہیں اور بھی زیادہ دوں گا، اور اگر تم نے ناشکری کی تو یاد رکھو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اس لحاظ سے اگر انسان کو کوئی دکھ یا مصیبت آئے تو بسا اوقات اس کی اپنی اسی شامت اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے، اور خوشی اور فائدے کی بات تو محض اللہ کا احسان ہے۔ یہاں سب لوگوں سے مراد صرف دور نبی کے لوگ ہی نہیں بلکہ تا قیامت تک، اگر تمام لوگ تا قیامت آپ ہی کی رسالت کی بات تسلیم نہ کریں تو بھی اس حقیقت پر اللہ کی شہادت بہت کافی ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ کسی نے رسول کی اطاعت کی تو اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور اگر کوئی منہ موڑتا ہے تو ہم نے آپ کو ان پر پاسبان بنا کر نہیں بھیجا، اس لیے کہ اللہ کے احکام کی اطاعت کا عملی نمونہ اللہ کا رسول ہی پیش کر سکتا ہے، اور اس کے احکام کی حکمت اور منشا کو اس کا رسول ہی سب سے بہتر سمجھ سکتا ہے، لہٰذا رسول کی اتباع اور اس کی اطاعت اللہ ہی کی اطاعت ہوگی۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی شخص رسول کے احکام سے اعراض کرتا ہے تو جبراً اطاعت کرانا رسول کی ذمہ داری نہیں ہے۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَتَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ۔
وہ آپ سے تو کہتے ہیں کہ ہم اطاعت کریں گے، لیکن جب آپ کے ہاں سے چلے جاتے ہیں تو ان میں سے کچھ لوگ رات کو جمع ہو کر آپ کی باتوں کے برعکس مشورے کرتے ہیں، اور جو مشورہ وہ کرتے ہیں اللہ انہیں لکھتا جاتا ہے، لہٰذا ان کی پرواہ نہ کیجیے اور اللہ پہ بھروسہ رکھیے، اور اللہ پر بھروسہ رکھنا ہی کافی ہے۔ یعنی منافقین آپ کے سامنے تو آپ کی اطاعت کا دم بھرتے تھے، لیکن آپ کے اور مسلمانوں کی خیر خواہی کی باتیں بھی کرتے تھے، لیکن ان کے خفیہ مشورے ان باتوں سے بالکل الگ نوعیت کے ہوتے تھے، اور آپ اور ان کی سوچ اور انداز فکر ہی مختلف ہوتا تھا۔ وہ یہ سوچتے تھے کہ ان مسلمانوں کو کیسے نقصان پہنچایا جا سکتا ہے تاکہ ان کی قوت کمزور ہو اور ان سے پیچھا چھڑایا جا سکے، یا انہیں مدینہ ہی سے نکال دیا جائے، اور اس غرض کے لیے یہود مدینہ سے مشورہ اور گٹھ جوڑ کرتے رہتے ہیں۔ سو آپ ان کی ایسی ناپاک سازشوں کی بالکل پرواہ نہ کیجیے، فقط اللہ پر بھروسہ رکھیے، اللہ تعالیٰ خود ان سے نمٹ لے گا۔ ان آیات سے ہم نے کیا سیکھا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ موت ایک اٹل حقیقت ہے، اس سے فرار ممکن نہیں۔ دوسرا یہ کہ ہر نعمت ہمیں جو ملی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تیسرا یہ کہ انسان کی بہت سی پریشانیاں اس کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ اگر آپ کی زندگی میں کوئی پریشانی ہے تو اپنے اعمال پر نظر ثانی کریں۔ چوتھا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت دراصل اللہ کی اطاعت ہے۔ پانچواں یہ کہ منافقت کی علامت یہ ہے کہ زبان سے کچھ اور دل میں کچھ اور ہو۔ اور چھٹی بات یہ ہے کہ اللہ ہر چھپی ہوئی بات اور نیت کو جانتا ہے، لہٰذا ہر مومن کو، ہر انسان کو اللہ پر کامل بھروسہ رکھنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔